یہ بات کہتا ہوں، اگر میں غلط بات کہہ دوں تو مجھے آپ ٹوک کر سمجھا دیں کہ نہیں مولانا آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں مسجد میں ہونا کتنا بڑا کام ہے، مسجد مبارک جگہ ہے۔ اگر آدمی مسجد میں رہے اور ناپاک بدن کے ساتھ رہے تو ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ میں تو مسجد میں رہتا ہوں، مجھے پاک ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بازار میں اتنا پاک ہونا ضروری نہیں جتنا مسجد میں پاک ہونا ضروری ہے۔ بندہ مسجد میں ہو تو نماز نہ پڑھے، میں تو مسجد میں رہتا ہوں، یہ تو مسجد نبی کی بیٹیاں ہیں، اس نے تو جنت میں جانا ہے تو میں بھی جاؤں گا، اس دلیل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ ارے نماز تو بازار والا بھی پڑھے لیکن مسجد والا نہ پڑھے تو زیادہ دکھ کی بات ہے۔ باہر والا بھی پاک بدن کے ساتھ رہے، مسجد والا نہ پاک بدن میں ہو تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ عام بندے کو بھی دینی اعمال کرنے چاہیے لیکن شہر اولیاء میں رہتا ہو اور پھر ولیوں کے کام نہ کرے تو زیادہ دکھ کی بات ہے، پھر زیادہ دکھ کی بات ہے نا۔ ورنہ خوش ہے کیوں؟ میں تو مدینہ الاولیاء میں رہتا ہوں۔ ارے بابا مجھ جیسا بندہ جو مدینہ الاولیاء سے دور رہتا ہے، میرے اعمال میں کوتاہیوں سے درگزر ہونا چاہیے۔ یہ تو اولیاء کے شہروں سے دور رہتا ہے اور جو ولیوں کے شہر میں رہتا ہو اور وہ جرم کرے اس پر زیادہ دکھ ہونا چاہیے۔ خیر میں سمجھا رہا تھا، میں نے ایک اور واقعہ عرض کیا، اب ایک اور واقعہ سمجھے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھو غمخوار عورت بنی ہے اور کس کی غمخوار؟ اللہ کے نبی کی بنی ہے۔ اچھا دوسری بات میں نے کہا امام مالک جیسا محدث موجود ہے اور لقمہ دینے والی ان کی بیٹی موجود ہے۔ لقمہ دینے والا بندہ ٹھیک ہونا، امام کبھی غلطیاں نہیں کرتا۔ قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے میں قرآن کریم تراویح میں پڑھا رہے تھے اور اس وقت اپنے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کی اور دوران تراویح بھول گئے، پیچھے حافظ نے قرآن کا لقمہ دیا۔ مفتی صاحب جب دو رکعت سے فارغ ہوئے تو سلام پھیرا اور سلام کے بعد کھڑے ہو کے فرمایا کہ لوگوں اللہ کا قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، اس قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، ابھی تراویح بھی مکمل نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے اچانک کون سا مسئلہ بیان فرمایا، فرمایا دیکھو مجھے مفتی محمود کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا عالم ہے اور میں اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہوں، اس سے بڑی صوبائی سیٹ تو کوئی نہیں ہوتی، میں اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہوں، اب اپنے علاقے کا خاندانی اعتبار سے بڑا آدمی بھی ہوں، اور جو میرے پیچھے سامنے کھڑا ہے یہ درزیوں کا بیٹا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ بھی قرآن غلط پڑھے تو درزی کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں وزیر اعلیٰ بھی قرآن غلط نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا یہ قرآن کا اعجاز ہے، وگرنہ غریب ہو کر وزیر اعلیٰ کو ٹوک دے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن غلط قرآن پڑھے گا درزی اور موچی بھی ٹوک رہا ہے کہ نا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر غلط قرآن برداشت نہیں کر سکتا۔ سامنے اگر مضبوط ہو پھر غلطیاں کبھی نہیں ہوتی۔ میں تیسرا واقعہ عرض کر رہا تھا، عورتوں کو خدا نے تحمل بھی دیا ہے اور با کمال دیا ہے، خدا نے حافظہ بھی دیا ہے تو با کمال دیا ہے، اور بعض عورتوں کو عقل بھی دی ہے اور با کمال دی ہے۔ تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، یعنی ایک شخص تھا جسے ابو حمزہ کے نام سے معروف تھا۔ ابو حمزہ نے نکاح اور شادی کی، ابو حمزہ کے یہاں ایک بیٹی ہے، ابو حمزہ کے یہاں دوسری بیٹی ہے، ابو حمزہ کے یہاں چوتھی بیٹی ہے۔ جب 4-5 بیٹیاں پیدا ہوئی، ہمارے یہاں معمول کیا ہے اگر عورت بیچاری کے یہاں بیٹیاں ہوں اور بیٹا پیدا ہی نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں عورت منحوس ہے، اس کو طلاق دے دو یا بندہ دوسرا نکاح کر لے کیونکہ عورت منحوس ہے۔ عجیب بات یہ ہے گناہ عورت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ابو حمزہ کی بیوی ہے، 1 2 3 4 بچیاں پیدا ہوئی اور بیٹا ایک بھی نہیں ہے۔ ابو حمزہ نے بھی ارادہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو فارغ کر دوں، ابھی تک زبان سے اظہار نہیں کیا لیکن ابو حمزہ نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے ابو حمزہ کی بیوی بڑی سمجھدار تھی اور بازار کی شاعرہ تھی، شعر کی نعمت بھی خدا نے دی تھی۔ ہمارے رسالہ ماہانہ نکلتا ہے بناتے اہل سنت بچیوں کے لیے، ہم جہاں خوابوں کی تعبیر اس میں بتاتے ہیں، جہاں مسائل کا حل بتاتے ہیں، جہاں کچن کے مسائل بتاتے ہیں، ہم وہاں عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے ہم گوشہ ظرافت کے نام پہ ہلکے ہلکے لطیفے بھی دیتے ہیں اور اسی طرح خواتین کے لیے کچھ شعر بھی نقل کرتے ہیں۔ یہاں عورت کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور جائز حد تک مزاج کی رعایت کرنا ہمارے ذمہ ہے، ناجائز ہو تو رعایت کبھی نہ کرو لیکن جائز ہو تو رعایت کرنا خامن کے ذمہ
ذمے ہے، اس کا ہمیشہ آپ خیال رکھیں۔ ہم جائز طریقوں میں بھی کبھی عورت کا خیال نہیں کرتے۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، بات لمبی ہونے کے خوف سے میں پھر بات مختصر کر رہا ہوں۔ صرف ایک واقعہ آپ دور نبوت کا سمجھیں کہ عورت کا خیال کرنا مرد کے ذمہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو پیغمبر کی آواز سے کبھی اونچی آواز نہ نکالنا۔ اگر تم نے نبی کی آواز سے اونچی آواز نکالی اور ایسے خطاب کیا جیسے عام مردوں کو کرتے ہیں، خدا تمہارے اعمال برباد کر دیں گے۔ میرے شیخ حضرت مولانا حکیم محمد اختر دامت برکاتہ اللہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ صحت بھی عطا فرمائے۔ حضرت نے عجیب بات فرمائی، فرمایا مفسرین نے لکھا ہے کہ عام بندوں کا حکم تو یہ ہے کہ نبی سے اونچی آواز نکالو گے اعمال ضائع ہو جائیں گے، لیکن یہ حکم عام آدمی کے لیے ہے، پیغمبر کی بیوی کے لیے نہیں ہے۔ وہ پیغمبر کی امتی بھی ہے، پیغمبر کی بیوی بھی ہے۔ کچھ اجازتیں بیوی کو ہوتی ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نبی کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی گھر گئے ہیں، اپنی بیوی عائشہ سے فرماتے ہیں، عائشہ تم کبھی مجھ سے روٹھ جاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ امتی نبی سے روٹھ جائے امتی کا ایمان برباد ہو جائے گا، امتی نبی سے ناراض ہو جائے امتی کا ایمان برباد ہوگا۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا یہ صرف امتی نہیں، پیغمبر کی بیوی بھی تو ہے نا۔ اب بتاؤ اگر خامد بیوی کے ناز نہیں اٹھائے گا، اس کے ناز کو اٹھائے گا کون؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے اکابر کے ملفوظات کو پڑھا کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیوی محبوب بھی ہے، بیوی محبوب بھی ہے۔ بیوی میں دو صفتیں اکٹھی ہیں۔ کیا مطلب؟ جب بیوی محکوم ہے، خامد حاکم ہے، تو اس کو حاکمانہ طرز پہ بیوی سے معاملات رکھنے چاہیے، اور جب بیوی محبوب ہے اور یہ محب ہے تو بحیثیت محبوب وہ خود حاکم بنتی ہے۔ کیوں؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی باتیں بھی تو مانتا ہے نا۔ حیثیت محبوب کی دیکھو تو عورت کو چاہیے تمہاری بات مانے، حیثیت محبوبیت کی دیکھو تو مرد کو چاہیے عورت کی بات مانے۔ پر میں ان دو حیثیتوں کو لے کر چلنا یہ عام بندے کے بس میں نہیں ہے، اللہ ہی خدا علم بھی دے، اللہ تحمل بھی دے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ پر میں حضور کیسے پتہ چلتا ہے؟ پر میں جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، جب ناراض ہوتی ہے کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ اور ہمارے کیا ہے کہ باہر دیکھو تو گیدڑوں کی طرح، گھر میں تو شیروں کی طرح۔ بھائی آپ باہر لڑو، گھر تو نہ لڑو نا۔ اور میں جی ان باتوں پر یقین فرمائیں، ہمیں کبھی تعجب ہوتا ہے بیوی کے ساتھ لڑنا مردوں کا کام نہیں ہے، بیوی کے ساتھ بحثیں کرنا یہ مردوں کا کام نہیں۔ ان کی چھوٹی سی دنیا ہے، ان کا چھوٹا سا گھر ہے، یہ پوری کل کائنات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاملوں کبھی ناراض ہوتے ہیں، بعض باتیں بڑی چھوٹی ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ نے گھر سے دکان پر کھانا منگایا، اس میں چمچ غائب ہوگی، بیوی نے کہا چمچ کدھر تھا؟ آپ کہتے ہیں 5 روپے کی چمچ ہے، تو نے 7 پہ آسمان پایا ہوا ہے۔ اس دوسرے دن کھانا گیا، اس نے کہا ابھی ایک پلیٹ نہیں آئی، آپ نے کہا 10 روپے کی پلیٹ ہے تو انہیں تھوڑی لینی ہے، میں نے لے کر دینی ہے، بس کیا کر۔ آپ نے تیسرے دن کھانا منگایا، ایک پونا کم تھا، اس نے کہا ہوٹل سے کھانا کھاؤ، میں نہیں دوں گی، آج پونا کم ہے۔ اب آپ لڑتے کیوں ہیں؟ وجہ سمجھنا۔ بھئی آپ دکان پہ رہتے ہیں، آپ دوستوں سے رہتے ہیں، آپ کی دنیا بڑی ہے، ہمارے یہاں چمچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس اللہ کی بندی کی تو کائنات میں پوری وہ چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے چمچ کی کتنی حیثیت ہے۔ مردوں کو مردوں والا دل رکھنا چاہیے، عورتوں والا دل رکھ کے عورتوں سے جھگڑا نہ کریں، اس لیے مسائل الجھ جاتے ہیں۔ خیر میں بات یہ سمجھا رہا تھا تو میرا یہ عنوان نہیں ہے کہ میں خامد اور بیوی کے معاملات پہ گفتگو کرتا، ان دونوں گھر میں کیسے رہنا چاہیے اور یہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اس گفتگو نہ کرنے سے خاندان گزرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے اور خاندان برباد ہوتے ہیں، بات طلاق تک پہنچتی ہے اور پھر